صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا ادرکت شفاعتی، اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم اس وقت حاجی صاحب کی ہی کابینات میں، مہروی کابینات میں یہاں پر سلسلے میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا، حاجی صاحب کا وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع سے متعلق حاجی صاحب سے اور مبلغ دعوت اسلامی احمد رضا اتاری المدنی سے مدنی پھول لیں گے۔ انسان دیکھا جائے تو بڑا کمزور واقع ہوا ہے، نہ تو سردی برداشت کر سکتا ہے نہ ہی گرمی برداشت کر سکتا ہے۔ ایک حد تک تو انسان اس کو بیئر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے سردی اور گرمی کو، لیکن جب سردی اپنے ایکسٹریم پر چلی جائے اور گرمی اپنے ایکسٹریم پر چلی جائے تو اس کو برداشت کرنا، موسم کا جو ہے وہ فیل جو ہوتا ہے، اثر جو ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمیں سردی لگے تو ہم سردی سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ذرائع اختیار کرتے ہیں، گرم کپڑے پہنا کرتے ہیں، اور گرم کپڑوں سے بھی اگر سردی کا اثر کم نہ ہو تو ہم ایسے مشروبات پیا کرتے ہیں جو ہمارے جسم کو گرم رکھتے ہیں، ہیٹر جلا لیا کرتے ہیں، آگ جو ہے وہ تاپ لیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو سردی سے بچا لیا کرتے ہیں۔ گرمی اگر ہمیں لگے تو ہم کپڑے جو ہے اپنا لباس چینج کر لیتے ہیں، ایسا لباس پہنتے ہیں جس میں گرمی کم لگے، پنکھے کے نیچے آ جاتے ہیں تاکہ گرمی کی شدت سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ اگر پنکھے سے بھی گرمی کی شدت جو ہے وہ کم نہ ہو تو پھر ہم اے سی والا روم جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اے سی والی جگہ پر بیٹھتے ہیں، کسی طریقے سے ہم گرمی سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم سایہ دار درخت تلاش کرتے ہیں، سایہ دار جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ٹھنڈی ہوا بھی ہو اور سایہ بھی ہو تاکہ اپنے آپ کو گرمی سے بچایا جا سکے۔ ایک دن ایسا آئے گا جس دن گرمی بلا کی ہوگی، غضب کی گرمی ہوگی، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی دہک رہی ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، العطش العطش، ہائے پیاس کا شور ہوگا۔ وہ دن آنے والا ہے۔ وہ دن کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے کہ وہ دن کیسا سخت ہوگا۔ لیکن اس دن میں بھی کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو عرش الہی کا سایہ ملے گا، جو اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی ملتی ہے؟ وہ لوگ کیا کام کرنے والے ہوں گے؟ ان کے اعمال کیسے ہوں گے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو البیان محمد اظہر اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ سلسلے کی ابتدا کریں گے تلاوت کلام پاک سے۔ آگے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے مسلم ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. آئیے ناشید سنتے ہیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف انہیں کی رسائی ہے، کر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. کسوں کے آقا اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں. اور یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو. محشر میں مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. حضور کے لواء الحمد تلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جگہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
صاحب ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، ہمارے سلسلے کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے وقت عطا فرمایا ہے، اللہ آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔ سایہ عرش یہ پانے کی جستجو تو اس وقت جو ہے وہ بندے کی بنے گی جب وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے سایہ عرش کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ تو اس حوالے سے آپ جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم بعض اوقات دعوے تو بہت کر جاتے ہیں لوگ، لیکن اب ہم اپنی جو ہے وہ جسامت پر غور کریں، اپنی برداشت پر غور کریں، نہ سردی سخت برداشت ہو، نہ گرمی برداشت ہو، اور پھر تھوڑا سا اس سینیریو پر اگر غور کریں نا کہ میدان معاشر اور پھر دنیا کی ہماری کیفیت، آج دنیا کی آگ ہے، اس میں اگر ہمارا تھوڑا سا ہاتھ بھی ٹچ ہو جائے، جب گرم ہنڈیا کوئی ہاتھ ٹچ ہو جائے، یا گرم چائے کی پیالی اس کو ہاتھ لگتا ہے، یا گرم گھونٹ چائے کا زبان پہ لگ جاتا ہے، یا کوئی چیز تھوڑی سی بھی یہ دنیاوی آگ پر جو گرم کی گئی ہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ شدت کی دھوپ میں دوپہر کے وقت اگر ہم ننگے پاؤں کسی فرش پر کھڑے ہوں، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ آج سورج بہت دور ہے ہم سے، اب یہ لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر یہ سورج کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اب ان کیفیات پر اگر ہم غور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور میدان معاشر کے بارے میں اگر ہم اس پر غور کریں کہ میرا اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا، ہم رب کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور میدان معاشر کیسا ہوگا اس کے بارے میں قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں کچھ جو اس کا تذکرہ فرمایا گیا، جیسے سورہ رحمان میں فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ آسمان پھٹ جائے گا، اور ایسے جیسے سرخ گلاب کی طرح بیچ بیچ میں سے پھٹا ہوا آسمان سرخ نظر آ رہا ہوگا۔ کہیں قرآن پاک میں اس کیفیت کو یوں بیان کیا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ کہیں قرآن پاک میں فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، اور یوں کیفیات مختلف بیان کر کے کہ میدان محشر شدت کی گرمی، سورج کا اس وقت الٹا رخ ہے ہماری طرف، اس وقت جو ہے وہ سیدھا رخ ہماری طرف ہو جائے گا، سورج 1.25 میل یا 1.25 نیزے کے فاصلے پر یوں اتنا قریب آ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی، اور دل جو ہیں یہ حلق میں آ جائیں گے، نہ نیچے جائیں گے خوف کے مارے، نہ نکلیں گے، چہرے اوپر کو لگے ہوئے ہوں گے لوگوں، دہکتی ہوئی زمین پر اب یوں ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا۔ اب اس گرمی معاشر میں لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، جس کہ حدیث مبارکہ میں جس کا تذکرہ ہے کہ بعضوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، بعضوں کا پسینہ ان کے گھٹنے تک ہوگا، بعضوں کا پسینہ ان کے سینے تک، بعضوں کا گلے تک، اور بعض اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اتنا پسینہ بہے گا، اور اس وقت لوگ موت مانگیں گے، موت اس وقت نہیں آئے گی، وہ موت کا وقت نہیں، اب موت آ چکی، محشر میں اٹھائے جا رہے ہیں، جدھر تک نظر دوڑا ہے لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہوں گے، جدھر نظر دوڑا ہے بے چینی، بے قراری، اور اس وقت کے اگلی پچھلی تکلیفیں لوگ جو ہے نا وہ جو زندگی میں محسوس کی تھی نا تکلیف، کہ مجھے تکلیف آئی تھی، لوگوں نے یہ سوچا تھا مجھے یہ تکلیف آئی، یہ تکلیف آئی، کچھ بھی نہیں وہ تکلیف دنیا کی جو قیامت کے دن کی گرمی ہے۔ اب اس گرمی معاشر میں، اس شدت کی دھوپ میں، اس شدت کی تکلیف والے دن میں، جب ایک دن جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے برابر 50 ہزار سال کا دن ہوگا، اب اس میدان معاشر میں اپنی زندگی بھر کے نامہ اعمال کو پڑھ کے سنانا، اللہ حساب کتاب ہونے ہیں، اتنا طویل محشر کا عرصہ۔ اب چند لمحے کے لیے ہمیں آج دنیا کی دھوپ میں، سورج جب ہم سے لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے، ہم سے دنیاوی یہ تپش برداشت نہیں ہوتی، ننگے پاؤں آج جب وہ گرم فرش پر ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اس وقت ہم میدان محشر میں شدت کی دھوپ اور گرمی کو کیسے برداشت کر سکیں؟ اللہ اکبر۔ اب اس گرمی معاشر میں، اس شدت کی دھوپ میں، یا کوئی صحرا میں سفر کرنے والا امیجن کرے کہ دور دور تک کوئی سایہ دار درخت نظر نہیں آ رہا، شدت کی پیاس ہے، گرمی ہے، اور بالکل وہ مطلب اس وقت بے بسی کا عالم،
لیکن پھر بھی اس کو امید ہوتی ہے کہ تھوڑی دور چلوں گا شاید کوئی بستی آئے، کوئی سایہ مل جائے، یا شام ہوگی تو سورج ڈھل جائے گا. لیکن یہاں ایک دن 50,000 سال کے برابر دن. اس گرمی محشر میں اس کی شدت اور دھوپ کو کوئی برداشت نہیں کر پائے گا. ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث مبارکہ میں جن کاموں پر، جن اعمال پر یہ بشارت عطا کی ہے، ہمیں حقیقتاً ان اعمال کو اپنانے کی جستجو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ان خوش نصیبوں کا تذکرہ فرما دیا گیا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. بھائی صاحب، وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، سلیکٹڈ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تو حدیث پاک میں اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی ملتی ہے؟ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل 7 اشخاص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. نمبر 1، عادل حکمران، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے. وہ 2 اشخاص جو اللہ عز و جل کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے. وہ شخص جو خلوت میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں، اور وہ شخص جسے کوئی مال اور جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور 7واں وہ شخص فرمایا، وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں نے کیا صدقہ کیا. سبحان اللہ. اب یہ 7 قسم کے اشخاص ہیں جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ سایہ عرش کی بشارت عطا فرمائی ہے. ایسا حدیث پاک کی روشنی میں جیسے آپ نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. آج حضور ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان تو ہے، وہ تو کہتا ہے جی جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے. زندگی بھائی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، یہ موج کر دو جتنی کرنی ہے اس میں. اور دیکھا یہ بھی دیکھنے میں آیا سردی کے موسم میں بھی اپنے بال گیلے کر رہے ہیں، موٹر سائیکل میں پہاڑ پہ موٹر سائیکل چل رہا ہے، اس پر جناب اس کو ون ویلنگ کر رہے ہیں. آج بھائی لطف اٹھا لیں، مزے کر لیں، گھوم رہے ہیں، جو ہے وہ گاڑی پر سے گزر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو ایسا جو ہے وہ طریقے سے گاڑی چلا رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں. اپنی زندگی تو خطرے میں ڈالی ہوئی ہے. ارے بھائی مستی کے دن ہیں، پھر کہاں ملیں گے. کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں نے خاص طور پر یہ سمجھا کہ ہم شاید جو ہے وہ غیروں کی تہذیب اور ان کے طریقے اپنا کر یہ ترقی کر رہے ہیں. جی. اب ان چیزوں کو ترقی سمجھ کر یہ بے حیائی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. جی. یہ گناہ کے کاموں کو اختیار کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے ساتھ چلنے کا کام کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ چلیں گے. ہم نے زمانے کی جو ہے نا وہ جدت کو لینا ہے. دنیا کے جو ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم اب پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو اپنائیں گے نہیں. حالانکہ ترقی غیروں کی تہذیب اپنانے میں نہیں، فیشن میں ترقی نہیں، گناہ میں ترقی نہیں. اب یہ کہ شراب پی لینے سے ترقی تھوڑی ہو گئی، بے حیائی کے کام کر لینے سے ترقی تھوڑی ہو گئی، اپنے لباس الٹے سیدھے کر دینے سے ترقی تھوڑی ہو گئی، جب عورتوں کے لباس آدھے کر دیے اب یہ ترقی تھوڑی ہوگی. بے حیائی اور ترقی میں اب فرق نہیں سمجھ سکا ہمارا آج کا نوجوان. معذرت کے ساتھ بعض کو کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگ جو ایسی باتیں کر کے ترقی کی مخالفت کر رہی ہیں. ترقی کی مخالفت نہیں ہو رہی، یہ اصل میں بے حیائی کی اور برائی کی اور فحش اور عریانیت کی مخالفت ہو رہی. اب جوانی بالخصوص اور حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو قیامت کے روز 4 سوال ہوں گے، ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری. پہلا سوال ہوگا عمر کیسے گزاری، پھر پوچھا جائے گا جوانی کیسے گزاری. اب جوانی کا خاص طور پر تذکرہ کیا جا رہا کہ اس میں انسان کے لیے گناہ کرنا آسان، گناہ کے موقع ڈھونڈتا. گناہ آج کے دور میں تو گناہ سستا اور آسان ہو گیا، اپروچ آسان ہو گئی، گناہ تک پہنچنا آسان ہو گیا. اب گناہ کی دعوت ملتی ہے. ایک دور تھا گناہ سے بچنا مشکل تھا، ایک دور تھا گناہ کرنا مشکل تھا.
ایک دور تھا کہ گناہ کرنا مشکل تھا، آج دور وہ آ گیا گناہ سے بچنا مشکل ہو گیا، آج بڑی ہمت کر کے گناہ سے بچا جائے گا۔ تو یہ نوجوان جو ہے نا اس طرح کے کام کر کے، الٹے سیدھے کام کر کے، یہ سمجھتے ہم لائف انجوائے کر رہے ہیں، روڈ پر چل رہے ہیں، جیسے آپ نے تذکرہ کیا ون ویلنگ کرتے ہیں۔ اب روڈ پر چلنے والوں کے، روڈ والوں کے بھی تو حقوق ہیں۔ اب گاڑی جہاں اوور ٹیکنگ کی اجازت نہیں ہے، اب وہاں غلط اوور ٹیکنگ کر رہے ہیں تو سامنے والی گاڑی والے کے بھی تو رائٹس ہیں نا۔ صحیح۔ آپ کہتے ہیں میں اپنی لائف انجوائے کر رہا ہوں، آپ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں، آپ با اختیار ہیں، لیکن آپ کا اختیار جہاں اگلے کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں آپ کے ہاتھ گھمانے کا اختیار تو ختم ہوگا۔ ہر چیز لمٹس میں ہے نا، اختیارات کی بھی لمیٹیشن ہے۔ ہم مادر پدر آزادی کو اگر ترقی سمجھ کر یہ سمجھتے کہ ہم لائف انجوائے کریں گے، ہم جوانی انجوائے کریں گے، یہ غلط ہے۔ یہ نہ تو بھائی صاحب اب کیا کوئی موج مستی بھی نہ کریں، کوئی ہلا گلا بھی نہ کریں، کوئی انجوائمنٹ بھی نہ کریں، کوئی لائٹر موڈ بھی کرنا ہوتا ہے کیا؟ ہر وقت بندہ میں لگا ہی رہے اسی کام میں، تو یہ بھی تو دیکھیں نا زندگی کا حصہ ہے، زندگی گزارنی ہے، دیکھیے معاشرے میں رہنا ہے، اگر کوئی انجوائمنٹ نہیں کریں گے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں رکھیں گے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، یار یہ تو پتہ نہیں، یہ تو کیسا، وہ چھوڑو، یہ اس سے بات ہی نہیں کرتے لوگ، پھر کیا ہمارے بارے میں تاثر لیں گے اگر ہم ہر وقت ہی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں رہیں گے، سنجیدہ رہیں گے، یا وہ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر جو خوش طبعی ہے یا خوش مزاجی ہے اس کو اپنائیں گے تو لوگ تو بولیں گے یار یہ تو صوفی آدمی۔ ایسے دوستوں اور ایسے لوگوں کو کیوں نہیں اختیار کیا کہ جو اچھائی دے کر خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جو گناہ پر جو ہے وہ شاباش نہیں دیتے، جو آپ کے ذکر اللہ کو سن کر، آپ کی تلاوت قرآن کو سن کر، آپ کی نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سن کر، آپ کی نوافل، آپ کے روزے، آپ کے مدنی انعامات سے، آپ کے مدنی قافلوں سے، آپ کے اچھے کاموں سے، نیکی کی دعوت سے، آپ کے جو اچھے اعمال سے خوش ہوں۔ اب اس پر تو نگران شورا کا ایک پورا بیان ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے معاشرے کی بہت ساری خرابیوں کی بیسک جو ہے نا وہ لاجک، یہ ایک جملہ نکلتا ہے بعض اوقات کہ جی ہم لوگ کیا کہیں گے۔ اب یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان، وہ جیسے ایک مثال ہے کہ گدھا لے کر باپ بیٹا جا رہے، اب دیکھنے والوں نے کہا گدھا تمہارے پاس موجود ہے، سواری کیوں نہیں کر لیتے؟ اب لوگوں نے کہا کہ سواری کر لو، گدھا ہے سواری ہے، اب دونوں بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ ملے آگے سے، کہا کیسے ظالم لوگ ہیں، تو دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گدھا کمزور سواری ہے۔ اچھا باپ نے کہا بیٹا چلو تم بیٹھو میں اتر جاتا ہوں، اب بیٹا بیٹھ گیا، اب باپ چلنے لگا۔ کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا کیسا نافرمان بیٹا ہے، دیکھو باپ پیدل چل رہا اور یہ بیٹا سواری پر بیٹھا ہے۔ اچھا بیٹا اتر گیا، ابا جی بیٹھ گئے، اب باپ کو بٹھایا، تھوڑا دور آگے گئے، کہتا کیسا ظالم باپ ہے، دیکھو بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے اور خود سواری پر سوار ہے۔ ابھی دونوں اتر کر گدھے کو کندھوں پہ اٹھا لیا، اب لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں جائے اور جا کے دریا میں پھینک دیا۔ جب لوگوں کو راضی کر ہی نہیں سکیں گے ہم، تو ہم ایسے کام کریں جس میں رب عز و جل اس کے محبوب کی رضا ہو، اور اس میں انشاءاللہ عز و جل حقوق العباد بھی ملیں گے، لوگ خوش ہوں گے۔ اللہ نے چاہا جب ہم اپنے اندر مضبوطی لائیں گے، ہم ایسے کاموں میں خوشی اور رضا ڈھونڈ رہے ہیں جن کاموں میں اللہ رسول کی ناراضی ہے، اور یہ بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں گناہ کر کے ہم دنیا کو اور متاثر کر لیں گے، تو 2 منٹ کی بلے بلے واہ واہ ون ویلنگ کی، کسی نے دیکھ کر کہہ دیا واہ کیا ملا، اگلے جا کر ٹھا ہو گیا، کھمبے پہ لگا، کسی روڈ پہ لگا، کسی فٹ پاتھ پہ ٹکرایا گیا، مان مطلب ساری عمر کے لیے غم لگا گیا، بہنوں کو تکلیف دے گیا، اپنے معذور ہو کے پیرالائز ہو کے پڑ گیا کسی بستر پر۔ اب یہ مطلب چند منٹ کی واہ کے لیے، چند منٹ کی لذت کے لیے۔ صبح کا ٹائم ہے، جیسے مثال کے طور پر ابھی ہمارا سلسلہ بھی مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، تو بعض کا لوگوں کا تو یار صبح کا ٹائم ہے نا، تو صبح ذرا یہ ہلے گلے سے ہونی چاہیے، تھوڑا فریشنس ہونی چاہیے طبیعت میں۔ یہ کیا اسنائیں بھائی آپ لوگ صبح دیکھیں، شام کو دیکھیں، دوپہر کو دیکھیں، آفٹرنون دیکھیں، جب بھی دیکھیں آپ جو ہے وہ محبت رسول کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات کرتے ہیں، اس میں رونے کی بات کرتے ہیں، کوئی اور بات بھی کر لیا کریں۔ معذرت کے ساتھ کہ گناہوں بھرے چینلز نے یہ عوام میں سوچ ڈالنا شروع کر دی کہ لڑکیاں آ کے ناچیں تو صبح اچھی ہو گئی، ہلا گلا کریں تو صبح اچھی ہو گئی، نوجوان خوب جو آپ شور شرابہ کریں، ہاں ہاں ہی کریں تو یہ صبح اچھی ہو گئی۔ یہ غلط فہمی ہے کہ صبح اچھی، پہلے کے دور کے لوگ تو صبح صدقہ دیتے تھے، صبح کو اچھے کام کرتے تھے کہ دن اچھا گزرے۔ اب دن اچھا گزارنے کے لیے صبح رب کو ناراض کرنے والے کام کر کے ہم یہ سمجھے کہ ہمارا دن اچھا گزرے گا۔ اب یہ غلط فہمی تھی کہ ہم نے سمجھا کہ یہ موسیقی بجے گی تو مطلب بڑا اچھا لگے گا، بڑا سکون ملے گا۔ اس کو دنیا نے تسلیم کیا ہے، گناہ کر کر کے
تھک گئے لیکن سکون نہیں ملا. ہمارا نوجوان کبھی سکون کو شراب کی بوتل میں تلاش کرنے گیا, کبھی مافیا کے انجیکشن میں تلاش کرنے گیا, کبھی جوئے کے اڈے پہ سکون کو تلاش کیا, کبھی جو ہے وہ بے حیائی کے اڈوں پہ جا کے سکون تلاش کیا, کبھی فاحشہ عورتوں کے پیچھے پھرا, کبھی جو ہے وہ حرام ذرائع اختیار کر کے کبھی ساحل سمندر پہ بھاگتا پھرتا ہے, کبھی جو ہے وہ تاش کے پتوں میں سکون تلاش کرتا ہے, کبھی شراب کی بوتل میں سکون تلاش کرتا ہے, کبھی سینما گھر کی گیلری میں سکون تلاش کرتا ہے, فلم دیکھی, گانا سنا, ہلا گلا کر لیا, لیکن اس کے بعد کیا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مجھے حدیث یاد آ رہی ہے, روایت, کہ وہ فرماتے ہیں کہ لمحہ بھر کی شہوت پرستی طویل غم کا باعث بنتی ہے. دلوں کو سکون نہیں ملا اور نہیں ملے گا ان چیزوں میں, گانے باجے میں, بے حیائی میں, فحاشی میں, اوریانیت میں, نشے میں, ان چیزوں میں جن کو ہم کہتے ہیں انجوائمنٹ ہے. یہ انجوائمنٹ والی چیزیں نہیں ہیں, اصل ان میں سکون نہیں ملا اور نہ ملے گا. اور سکون رب کا کلام ہمیں جو ہے وہ واضح کر چکا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے. سبحان اللہ. مسلمان بھی ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین, تو ان کے گھروں سے صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کی صدائیں آتی تھی اور اس کے ساتھ رونے کی بھی صدائیں آتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک, کلام پاک پڑھتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ روتے بھی تھے, قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم کو بھی سمجھتے تھے. آج ایک تو ہم قرآن پاک سے دور بھی ہوئے اور اس کے معنی اور مفہوم کو بھی نہیں سمجھتے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو بھی پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل سے ہمارے قلب کو سکون بھی ملے گا. جس طرح حاجی صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے سے, اللہ کا ذکر کرنے سے جو دلوں کا سکون ملے گا. اب یہ دنیا کی گندی محبتوں میں پڑھ رہے نا کہ یہ سکون مل جائے گا, یہ نوجوان سمجھتے نہیں, بلکہ یہ دنیا کی گندی محبتیں یہ تو برباد کرتی ہیں, اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت آباد کر دیتی ہے. دنیا کی محبتیں روگ لگاتی ہیں, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت روگ مٹاتی ہے. قال حضرت نے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ہم متلاشی ہیں برکت کے, ہم متلاشی ہیں رزق کے, ہم متلاشی ہیں ذہنی سکون کے. ہمیں ڈپریشن سے نجات چاہیے, ہمیں سکون چاہیے اور راحت چاہیے, آرام چاہیے. یہ چیزیں ہمیں چاہیے. آج تک راحت, سکون اور یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم جو کام کرتے آ رہے ہیں, کیا ان کاموں سے ہمیں راحت ملی؟ کیا ان کاموں سے ہمیں سکون ملا؟ کیا ان کاموں سے ہمیں چین اور قرار ملا؟ کیا ان کاموں سے ہمیں قلبی اطمینان ملا؟ نہیں ملا. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بتا رہا ہے, یہ وہی رستہ بتا رہا ہے جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, مبلغین دعوت اسلامی, یہ وہی رستہ بتا رہے ہیں جو میٹھے مصطفیٰ نے بتایا ہے. اس رستے پر چلنے والے بنیں گے, صبح کی ابتدا کریں گے تہجد پڑھنے سے, تلاوت قرآن پڑھنے سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنے سے, دعا کرنے سے, نماز پڑھنے سے, ذکر اذکار سے ابتدا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل خیر بھی ہوگی, برکت بھی ہوگی, سکون بھی ہوگا اور دل جو ہے یہ مطمئن بھی ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سارے مدنی پھولوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور یہ جیسے ہم نے ابھی تذکرہ کیا کچھ کہ ان باتوں کی برکت سے یہاں سکون قلبی بھی ملے گا, اور پھر عرش الہی کا سایہ بھی, وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری, کیا بات, عرش الہی کا سایہ بھی پائے گا. سبحان اللہ. یہاں بھی اطمینان قلب نصیب ہو گیا, اور آخرت کے لیے بھی عرش الہی کا سایہ پانے والے خوش نصیبوں میں اس کا نام آ گیا کہ جس کی جوانی عبادت میں گزر گئی. سبحان اللہ. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیں, مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں. اس میں ہماری صبح کے آغاز سے لے کر ہمارے سونے تک کے معمولات کو بیان کر دیا کہ ایک نوجوان کی اچھی جوانی کیسے گزر سکتی ہے کہ وہ سایہ عرش پانے والوں میں شمار اس کا ہو جائے. اے کاش کہ ہماری جوانی, ہماری زندگی کے یہ ایام جو ہے نا وہ ہمیں ابھارتے ہیں, نفس زیادہ ابھارتا ہے. یہ دن مدنی قافلوں میں, نیکی کے کاموں میں گزریں تاکہ ہم یہاں بھی گناہوں سے بچ کر اپنی قلب کی بے چینی کی طرف نہ جائیں, اطمینان بھی ملے قلب کا, اور آخرت میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہو جائے. امیل سنت آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, المدد یا شہ ابرار مدینے والے, المدد یا شہ ابرار مدینے والے, قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے. ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جن کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے. جیسے بدکاری ہے, کوئی کھل کر نہیں کرتا, لوگ کیا کہیں گے, اللہ کیا کہے گا, اللہ کیا فرمائے گا.
اللہ نے اس کو ناپسند کیا، اللہ نے کرنے سے منع کیا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اس کا ڈر کتنا. گانا سنتا ہے، بس لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کرو ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. وہ کر لو، یہ نہیں کرنا، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. یہ پہن لو، وہ نہیں پہننا، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. تو ہمارا جو ذہن ہے نا وہ یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی ناراضگی، لوگوں کی پسند، لوگوں کی چاہت، لوگوں کو اچھا لگنا، لوگوں کو برا لگنا، یہ سب کچھ ہمارے پیش نظر ہو چکا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میرے مصطفیٰ پر کیا بیتے گی، میرے رب عز و جل کو یہ بات بری لگے گی، اچھی لگے گی. اس معاملے میں مسلمان سوچتا ہے نہیں سوچتا، اس کا فیصلہ آپ بھی کر لیجئے. البتہ یہ ضرور سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے. دعوت ہے، لوگ کیا کہیں گے. بارات ہے، لوگ کیا کہیں گے. شیشے کے سامنے کھڑا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. دسترخوان پر ہوں، لوگ کیا کہیں گے. مہمان گھر پر آ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. کچھ تحفہ لے کے جانا ہے، لوگ کیا کہیں گے. اٹھنا ہے، لوگ کیا کہیں گے. بیٹھنا ہے، لوگ کیا کہیں گے. مسجد میں جا رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. مسجد سے باہر آ رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. جوتا پہن رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. چپل پہن رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. گلاس پہن رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. پین لگانی ہے، لوگ کیا کہیں گے. گھڑی پہننی ہے، لوگ کیا کہیں گے. بیان کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے. ہر طرف ایک ہی آواز ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ مسلمان کیوں نہیں سوچتا کہ میرے رب نے اس معاملے میں کیا فرمایا ہے؟ ہم یہی کیوں سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. آج آپ کے منہ پر اچھا کہیں گے، پیچھے پیچھے برائی کریں گے. لوگ کیا کہیں گے. خوشامد کریں گے، لوگ کیا کریں گے. جھوٹی تعریفیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے. حسد کریں گے، لوگ کیا کہیں گے. غیبتیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے. مگر ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، لوگ کیا کہیں گے. جو کرنا ہے لوگوں کے لیے کرنا ہے. مسلمان اپنے رب کے لیے کب عمل کرے گا؟ یعنی ہم خالق کا خوف دل سے نکال کر مخلوق کا خوف بسا رہے ہیں. ہم خالق کی خوشنودی دل سے نکال کر مخلوق کی خوشنودی بسا رہے ہیں کہ مخلوق کیا کہے گی. عطر لگانی ہے، خوشبو لگانی ہے، لوگ کیا کہیں گے. گھر میں پردے لگانے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. کارپیٹ بچھانا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لیے نہیں بچھا رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. مکان لینا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لیے نہیں لے رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. کار لینی ہے، مجھے اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی اس لیے نہیں لے رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. ایک ہی آواز ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اس لوگ کیا کہیں گے کہ آواز نے ہم سب کو باولا بنا دیا، باولا، پاگل بنا دیا. ہر سمجھے کی چیزیں لوگ کیا کہیں گے. سود کا اتنا بڑا محل کھڑا کر دیا، کہہ رہے سود سے جان چھڑاؤ، تھوڑا غریب ہو جاؤ، لوگ کیا کہیں گے. رشوت کا لین دین بند کر دو، تھوڑے غریب ہو جاؤ، آواز آئے گی لوگ کیا کہیں گے. میں اپنا اسٹیٹس نیچے لے آؤ، لوگ کیا کہیں گے. میں سوکھی روٹی کھاؤں، لوگ کیا کہیں گے. ہر طرف ایک ہی آواز ہے، لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی طرف کب توجہ ہٹے گی؟ ہم اللہ عز و جل کا خوف دل میں پیدا کریں، اس رب کی رضا، اس رب کی ناراضگی کو دل میں بسائیں، اور اس صدا سے باہر آئیں، اس کیفیت سے باہر آئیں. لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی جہاں پر کیفیت دیکھنی ہے، لوگوں کی جہاں پر خوشنودی دیکھنی ہے، لوگوں کی جہاں پر رضا دیکھنی ہے، لوگوں کی جہاں پر نفرت اور تنفیر عوام جہاں دیکھنی ہے وہاں دیکھنی ہے، جہاں شریعت نے اس طرح دیکھنے کا کہا ہے. مگر اس کے پیچھے بھی رضا الہی ملتی ہے کہ یہ کام مت کرو، لوگوں کو برا لگے گا، مگر اس کے پیچھے رضا الہی ہے کہ وہ کام کرنے سے دین سے دور ہو جائے گا، اسلام سے دور ہو جائے گا، تو یہ مت کرو. جہاں جہاں لوگوں کے دیکھنے، لوگوں کے مزاج کو دیکھنے، لوگوں کی عادات اور اطوار کو دیکھنے کا درس ہے، وہاں پر دین کی خرابی کے پیش نظر یہ درس ہے، اسلام سے دور ہونے کے پیش نظر یہ درس ہے، نماز سنتوں سے دور ہونے کے پیش نظر یہ درس ہے. اس کے پیچھے بھی ایک نیت محمود اور ایک اچھی نیت چھپی ہوئی ہے، مگر ہمارے افعال اور اعمال کے اندر اسی کوئی نیتیں نہیں ہے، صرف لوگ کیا کہیں گے. ہماری عادتیں کیا ہیں؟ ہم سگنل پر کھڑے ہیں، آ رہے ہیں، سگنل ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، چلے گئے، اور کوئی دیکھ رہا ہے تو رک گئے.
یہاں تک کہ بندہ نہیں کیمرہ دیکھ رہا ہے تو رک گئے. کیوں؟ سزا ملے گی. کیمرہ دیکھ رہا ہے, کیمرہ کسی کو دکھائے گا, وہ دیکھ کر آپ کو چارج شیٹ لگائے گا. ایک کیمرے کا اتنا خوف ہے, خدا کا خوف نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں, زمین گواہ بن رہی ہے. سورہ زلزال میں زمین اگل دے گی اپنے راز, کس نے برائی کی اس پر اور کس نے اچھائی کی اس پر. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر لوگوں کی رضا کے پیچھے, اللہ کے خوف کو چھوڑ کر لوگوں کے خوف کے پیچھے. لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ کوئی بات کرتے ہوئے, کوئی کام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے ہمارے ساتھ ہیں جو ہماری اچھائی اور برائی لکھ رہے ہیں, اور یہ بارگاہ الہ عز و جل میں پیش کیا جائے گا. اس وقت میرے بارے میں کیا حکم نازل ہوتا ہے؟ اس وقت جب میری یہ چارج شیٹ میرے رب کے حضور پیش کی جائے گی, کوئی نہیں دیکھ رہا نا. چلو وہاں تو لوگ دیکھ رہے ہیں, کمرے کے اندر پردہ ڈال کر تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا. اللہ کے یہ دو مقدس فرشتے میرے ساتھ ہیں, کرامن کاتبین, جو میرے افعال کو, میرے اعمال کو لکھ رہے ہیں. میں جو کر رہا ہوں لکھ رہے ہیں, میں جو بول رہا ہوں لکھ رہے ہیں, میں جو لکھ رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں, میں اچھا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں لکھا جا رہا ہے. اور یہ لکھا ہوا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اس وقت میرے جرموں کی اتنی بڑی فہرست جب رب کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی, اس وقت میرے بارے میں کیا چارج شیٹ نافذ ہوتی ہے, کیا جرم پر کیا سزا دی جاتی ہے, اس کا خوف نہیں ہے. ایک ملک کی قانون کا خوف ہے کہ یہاں سے یہ کیمرہ لے کر یا کوئی افسر دیکھ کر آگے میری کمپلین کرے گا, وہاں سے میرے بارے میں جو جرم کی سزا آئے گی اسے کیسے بھگتوں گا. اس کا خوف کھائے جا رہا ہے. نہیں کھاتا تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو سزا آنی ہے اس کا خوف ہمیں نہیں کھاتا. جیسے آپ نے حدیث شریف میں سنایا کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق رہے, مسجد سے جانے کے بعد دل مسجد میں لگا رہے یہاں تک کہ واپس لوٹائے, اس کو بھی اللہ عرش کا سایہ ملے گا. آج کل تو ہمارے ہاں تو مسجد میں جانے کا ہی ہوش نہیں ہوتا, تو ہمیں یہ چیزیں کیسے ملیں گی؟ کیوں ممکن نہیں ہے کہ دل مسجد کی طرف نہ لگے؟ اگر ہم اپنی کھانے پینے کی عادتیں بناتے بھی ہیں, بدلتے بھی ہیں, کسی کی خاطر بعض اوقات سوچیں بدلتے ہیں, کسی دوست کے لیے اپنی بعض اوقات خواہشات کو بدل دیتے ہیں, کسی کو راضی کرنے کے لیے بعض اوقات اپنی مرضی کی طبیعت بدل دیتے ہیں, تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے کیا ہم تھوڑی سی اس معاملے میں مشق نہیں کر سکتے؟ اس میں تھوڑی سی کوشش نہیں کر سکتے؟ سایہ عرش پانے کے لیے کوشش نہیں کر سکتے؟ سایہ عرش پر توجہ رکھے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ان کو ملے گا جن کا تذکرہ اس حدیث پاک میں کیا گیا, اور ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے. اب ایک تو اس میں مسجد کے فضائل پڑھے جائیں. کیا بات ہے, جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, اس میں مسجد کو آباد کرنے کا اب اس میں تذکرہ ہے, اس کی فضیلت پڑھیں گے. پھر مسجد میں بیٹھنا, ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا. اب یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ایسے ایسے نوجوان جو جمعہ تو جمعہ عید تک نہیں پڑھتے تھے, ان کو مسجدوں میں لا ہی بٹھایا نا, ان کو لا کر تہجد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والا بنا ہی دیا نا. اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑیں, آپ کا دل مسجد میں لگے گا. مدنی قافلوں کا الحمدللہ اکثر جو ہے وہ ٹھہرنا مساجد میں ہی تو ہے نا, وہیں مدنی حلقے لگتے ہیں, وہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, وہیں جو ہے وہ درس و بیان کا سلسلہ ہوتا ہے, وہیں سیکھنے سکھانے کے حلقے لگتے ہیں. پھر علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے جائیں بھی تو لوگوں کو بھی مسجد کی طرف لا رہے ہیں. دعوت اسلامی تو ہے ہی مسجد برو تحریک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو مسجدوں سے دل لگے گا, مسجد میں دل جو ہے وہ مزہ دے گا. اب یہ کیفیات ہیں. اب دیکھیں ماحول بدلنے سے انسان کی طبیعت بدلتی ہے. تو اگر ہم اچھے ماحول میں آئیں گے تو ہمارا دل واقعی ان چیزوں کو جو ہے نا ایکسپٹ کرے گا. مسجد سے دل لگے گا, مسجد میں مزہ آئے گا. ایسا وہ روایت کا خلاصہ یاد آ رہا نا کہ مومن اور منافق کی مثال دی. مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر, اللہ اکبر, اور منافق ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر, بے چین ہے, اس کو باہر نکلنے کی ہے. برکب یہ کہ اس طرح کی مثالیں دی گئی ہیں, بزرگان دین نے ایسی حکایات بیان کی ہیں, ایسی مثالیں دی ہیں کہ مسجد میں دل لگتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت عطا کرتا ہے. ایک وہ مالک اور غلام کسی سفر میں تھے, تو غلام نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے, نماز ادا کرنے مسجد میں گیا. اب اس کو دل مزہ آ رہا ہے, مسجد میں سکون مل رہا ہے. اب یہ آواز دے رہا ہے کہ کیا ہے تجھے, کون باہر نہیں آنے دے رہا؟ اس نے اندر سے جواب دیا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا. یہ توفیق الہی سے بھی تو ہے نا. ہم سے وہ
तौफीक भी तो छिन गई, गुनाह कर करके दिल सख्त हो गए। हमें मस्जिद में अब मजा नहीं आ रहा, मस्जिद में आज सुकून नहीं मिल रहा। इस हाल पर भी हमें जो है ना गौर करना। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ना, गुनाह बुरा है लेकिन गुनाह पर डट जाना ये उससे भी बुरा है। अल्लाह। एक दौर था लोग गुनाह करते थे, गुनाह को गुनाह समझते थे। आज वो दौर आ गया, गुनाह करते इसको अपना हक समझने लग गए, अस्तगफिरुल्लाह। और दिल सख्त इतने हो गए कि नसीहत असर करना छोड़ती जा रही। तो मस्जिदों में दिल लगाएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला रहमत इलाही का वो कहते हैं लज्जत मिल गई ना तो मजा खुद ही आने लग जाएगा। क्या बात, सुभान अल्लाह। दिल लगेगा। फिर अगली एक नमाज के लिए गए, नमाज पढ़ के जब वापस काम पे, दुकान पे, जॉब पे या घर आ गए तो फिर दोबारा दिल मस्जिद की तरफ ही लगा रहेगा कि मुझे अगली नमाज के लिए फिर जाना है, सुभान अल्लाह, फिर जाना है मस्जिद की तरफ। अब ये वाकई हम बाज मामलात में झूठ बोल रहे होते हैं, किसी का हालचाल पूछ रहे होते हैं, दिल में वो कैफियत ही नहीं होती। किसी को तोहफा दे रहे होते हैं, दिल में वो कैफियत ही ना लगाओ, ना मोहब्बत, ना सिर्फ और दिखलावा और बनावट आ गई बहुत सारी चीजों में। तो ये अल्लाह की रिजा के लिए आपस में मोहब्बत, और ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल का बार बार मैं तस्करा क्यों कर रहा हूँ कि हमने बहुत सारी चीजें और इन अहादीस मुबारका और ऐसे बहुत सी आयात और रिवायात के जो है ना वो हकीकी मायनों में नज़ारे यहाँ देखे हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया भर के लोग मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे बैनुल अक़वामी इज्तिमा हमारा मुल्तान शरीफ में होता था, अभी मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ जगहों पर लोग जमा होते हैं। हम मदनी काफिलों में सफर करते हैं, दुनिया के किसी मुल्क किसी शहर में उतर जाते हैं हम लोग, हमें बिल्कुल बाज़ औक़ात अजनबियत ही महसूस नहीं हो रही होती। ऐसे मतलब है जैसे बहुत पुराने जानने वाले हैं, जिंदगी में पहली बार मुलाकात हो रही होती है। ऐसी अपनाइयत, ऐसी मोहब्बत, ऐसी चाहत। ये नहीं कि आपको दावत इस्लामी में मतलब या मदनी चैनल पे आने में या कोई शोहरत है किसी को ना, मदनी काफिले वाले सफर करते हैं और लोग इनको मतलब है चाहत, मोहब्बत, प्यार से मिलते हैं। अब ये दावत इस्लामी वालों का आपस में इस तरह का मोहब्बत के साथ बर्ताव, ये मेरे लिए सुन्नत की खास तरबियत है, या मेरे लिए सुन्नत की खास जो है ना वो शफकतें हैं, जो बार बार जिसकी जो समझाते हैं, जो दिलों को जोड़ने और दिलों में मोहब्बत डालने वाली जो है ना वो रिवायतें सुनाते हैं, हिकायतें सुनाते हैं, ताकि दिलों में हकीकी मोहब्बत पैदा हो और अल्लाह की रज़ा के लिए। ज़ाती पसंद नापसंद का चक्कर ना हो, ज़ाती दोस्ती का मामला ना हो, ज़ाती तौर पर एक दूसरे को जो है ना वो मुतासिर करने का कोई बीच में अंसर शामिल ना हो। वाक़ियतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मोहब्बत करें। किसी की दीनी और उसकी अखलाकी जो है ना वो शख्सियत, इससे मुतासिर लोग होते हैं, बनावट से लोग ना मुतासिर भी नहीं होते और इसका सवाब भी नहीं बनावट का, दिखलावे का। अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करने वाले, अब हम जमा होने वाले, फिर अल्लाह की रज़ा के लिए जमा होकर फिर ये जिक्र करते हैं, आपस में बैठते हैं, अच्छी बात करते हैं, नसीहत पर मबनी बातें करते हैं और इसी मोहब्बत पर जुदा होते हैं। दिलों में कीना नहीं रखते, हसद नहीं करते, आपस में बाद में चुगलियां नहीं करते। बादों का होता है मुंह पर बड़े अच्छे और मीठे बन के मिलते हैं और बाद में कहता है पता है मुझे इसका, बनावट वाली बातें कर रहा था, मुझे पता है हराम की कमाई है इसकी, मुझे पता है इसका काम कैसा है। इंसान को इंसान नहीं समझता, हर बंदे को बंदा ही नहीं समझता। तो बाद में गीबतें करते हैं, उस वक्त उसकी हाँ हाँ कर रहे होते हैं, जी जी कर रहे होते हैं, बाद में गीबत कर रहे होते हैं। अब ये इस तरह की जो है ना वो बनावट और इस तरह की जो है वो तसन्नो जिसको कहते हैं, ये नहीं, मुखलिसाना तौर पर मोमिनाना मुस्कुराहट चेहरे पर हो, दिल अच्छा करके साफ और सुथरा करके मिले, किसी मुसलमान के बारे में बदगुमानी ना की जाए, इसके बारे में हसद ना किया जाए, इसको किसी भी बात से दिल आजारी करके दुख ना पहुंचाया जाए। ये मोहब्बतें आपस में कायम हो जाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला यहाँ भी सुकून है और आगे तो अर्श इलाही के साए की इंशाअल्लाह ताला बिशारत है। ऐसे ये बात बड़ी अच्छी है, लेकिन हम कैसे कंप्रोमाइज करें अपनी तरक्की पर? यानी मैं पीछे रह जाऊं और दूसरे को आगे जाने दूं, क्यों आगे जाने दूं? उसकी टांगे क्यों ना खींचूं मैं? भाई ऊपर मुझे होना चाहिए। किसी ने एक बात शेयर किया ऐसा, उसने कहा कि मेरी जो है ना वो दुनियावी एतबार से तरक्की नहीं होती थी, तो मुझे किसी ने कैंची दी और उसने कहा कि जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसको काट दो। कैंची का काम है काट देना, जो भी आए उसको काट दो, जब भी कोई रास्ते में तुम्हारे आए तो उसको काट दो, चाहे जो भी हो। आप मोहब्बत प्यार की बात कर रहे हैं और खुदगर्जी से बचने की बात कर रहे हैं। इस तरह लोग तो इस तरह से एक दूसरे का जो है वो माइंड जो है वो ऐसा बना रहे हैं कि सामने वाले को काटो, अपना रास्ता जो है वो सीधा बनाओ। ये भी एक मतलब है कि अजीब सोच है, ये तवक्कुल की कमी है। वाह, ये तवक्कुल की कमी है। इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह अकबर, अल्लाह। वाह, कामयाबी देने वाला कौन? अल्लाह। अब अल्लाह चाहे इस शख्स को इज्जत मिलनी है, दुनिया एक तरफ हो जाए उसको मिटाने और झुकाने के लिए,
اللہ نے جس کے لیے عزت مقدر کر دی اس کو مل کے رہے گی. واہ. ترقی ہے، روزی ہے، جاب ہے، کام ہے، سسٹم میں کہیں بھی آگے بڑھنا ہے تو یہ سمجھے نا کہ میں کاٹ کے آگے نکل جاؤں گا یا کسی کو دھکا مار کے گرا کے میں چغلی کر کے غیبت کر کے کسی کو ڈیگریڈ کر کے کسی کا حق مار کے کسی کا حق مار کے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اب میں سمجھوں میں آگے نکل جاؤں گا. یہ مطلب یوں سمجھے کہ وہ پانی میں نا بلبلا سا بن رہا ہے. یہ حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے. حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ بیدک الخیر. اللہ تبارک و تعالی عزت دینے والا، ذلت دینے والا. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، یوں نہ کریں. بلکہ وہ بڑی پیاری کسی نے بات ایک دفعہ کہی تھی، لکیر بنا دی بلیک بورڈ پہ، کہا کہ اس کو چھوٹا کر دو. اب ایک لڑکا اٹھا ڈسٹر لے کر مٹانا نہیں، اس کو چھیڑنا بھی نہیں، اس کو چھوٹا کرنا ہے. اب سب سوچتے رہے کہ ہاؤ اٹ از پاسبل. تھوڑی دیر بعد اسی لکیر کے ساتھ بڑی لکیر کھینچ دی. اب جب بڑی لکیر کھینچی ہمارے استاد نے تو اب یہ بتایا کہ دیکھو میں نے اس لکیر کو چھیڑا بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کیا، اس لکیر کو میں نے چھوٹا کر دیا. کیا بات. اب کسی سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، کوئی ترقی کرنا چاہتے ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ، اگر واللہ عالم اس میں کیا نیت ہوتی ہے لوگوں کی، بہرکیف امیر علیہ السلام ہر کام میں اچھی نیت کی توجہ دلاتے ہیں. اب اس کو کاٹ کیوں رہے ہیں، اس کی غیبتیں کیوں کر رہے ہیں، اس کے خلاف باتیں کر کے کیوں آگے نکلنا چاہتے ہیں. آپ اپنے اندر وہ کوالٹی لائیں نا، اپنے اندر وہ شخصیت میں وہ صلاحیتیں پیدا کریں. آپ لگن سے کام کریں، اللہ سے دعا مانگیں، آپ اپنی کوشش کریں، من جدہ وجدہ. اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دینی معاملات میں بھی لوگ حسد کرتے ہیں بعض اوقات، تو اپنے رب عز و جل پر بھروسہ رکھے اور جب محبتوں کو ختم نہ ہونے دیں، اور خاص طور پر جو محبتوں کے چور ہیں نا ان کو اپنے اندر نہ آنے دیں. یہ چغل خور جو ہے نا یہ بہت خطرناک چیز ہوتا ہے، بہت خطرناک ہے. یہ بھی دلوں میں محبتیں دور کرتا ہے. صحیح. اور اسلام ہمیں محبت کا درس جو ہے وہ دے رہا ہے. آپس میں محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کریم کے عرش کا سایہ ملے گا. اس حدیث شریف میں ایک اور بات جو ہے وہ گزری کہ جو شخص صدقہ دے اس طرح سے کہ اس کے سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. آج کل حضور دیکھا گیا ہے کہ لوگ خیرات کرتے ہیں، بہت خیرات کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی خبر ملتی ہے اتنے بندے بے ہوش ہو گئے، اتنے جو ہے وہ زخمی ہو گئے. مزدوروں جو لینے والے تھے، لینے آئے ہوئے تھے، جو لوگ راشن لینے آئے تھے وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے، بھڑ پڑے. اور یہ بھی مناظر جو ہے وہ ہوتے ہیں، دیکھے بھی جاتے ہیں کہ ایک کو اگر راشن مل گیا آپ دوسرے کا چھین رہے ہیں، اس کے اوپر جھپٹ رہے ہیں. اور ایک یعنی شاپر جو ہے وہ چینی کا شاپر ہے، وہ ایک بندے کو ملا، اس نے اس شاپر پر دو بندے اور جھپٹے اور جھپٹ کے اس کو کھینچا. چینی زمین پہ آدھا ایک تہائی اس کے پاس شاپر، ایک اس کے پاس، ایک اس کے پاس. یہ بھی ہوتا ہے حضور، دونوں طرح سے دکھاوا جو اس طرح سے کرتے ہیں، اتنا اس کو شو آف کرتے ہیں ان کو بھی، اور جو لینے والے ہوتے ہیں دونوں کو مدنی پھول عطا فرمائیں تاکہ جو دینے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ پانے میں کامیاب ہو، اس کی نیت جو ہے وہ خالص ہو، اور جو لینے والا ہے یہ بھی کسی اور کے ساتھ اس طرح سے ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہ کرے. اب ہم کسی کی نیت پر تو شک نہیں کریں گے، لیکن جو قرائن واضح ہیں، اب دیکھیں نا یہ چیک پکڑایا جا رہا ہے، اب یہ 2-4 اہتمام کر کے تصویریں بنوانے کا، کیمرے اکٹھے کیے، بعض اوقات وہ پکڑا چکے ہوتے ہیں، کیمرہ مین کہتا ہے نہیں سر دوبارہ کریں ذرا. اب یہ دوبارہ پوز بن رہے ہیں، چیک پکڑایا جا رہا ہے، کوئی مسجد کو ڈونیٹ کیا جا رہا ہے، کسی مدرسے کو ڈونیٹ کیا جا رہا ہے، یہ فلاں اتنی بچیوں کی شادی کروائی ہے فلاں صاحب نے، جناب یوں کیا ہے یوں کیا ہے. اب اس میں نیتیں کیا ہیں؟ غریب کو دیا جا رہا ہے، بیچارہ شرمندگی کے بارے اپنے سر کو جھکا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے کتنے عرصے سے اپنے آپ کو چھپا رہا تھا، اس نے میری مدد کرنی ہی تھی تو ٹی وی پہ لا کے یا اخبار پہ لا کے یہ تصویریں بنا کے سب کے سامنے میں ذلیل کر رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ میں اس کی خدمت کر رہا ہوں. اب وہ بیچارہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کس انداز سے اور لینے کے قابل ہوا ہے، وہ بھی لوگوں کو دکھا کے اور شرمندگی کے ساتھ اس کو دے رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ بات ہے نا، ڈیفینیٹلی اس کا ریئیکشن ہوا، ریئیکشن اس کا یہ آیا کہ پروفیشنل لوگ ہی اس میں آ گئے، جو پیشہ ور بھکاری ہیں نا، وہ جن کو آر کوئی نہیں مانگنے میں. واقعی سفید پوش جو غریب تھا نا وہ پیچھے سے پیچھے چلا گیا. ارے وہ بیچارہ تو اپنے ہمسائے کو بھی نہیں بتا رہا تھا اپنی پریشانی. پتا چلا کہ یار فلاں جگہ پر غریبوں کی بچی کی شادی کا کوئی اہتمام کیا جا رہا ہے، یا کوئی علاج کی کوئی سہولت دینے لگے تھے، یا کوئی ویسے کوئی مدد کرنے لگے تھے، یا رمضان پیکج آیا تھا کوئی دینے لگے تھے گھی راشن وغیرہ. تو وہ بیچارہ کیسے اپنے آپ کو شو کرے.
کیسے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کرے، اور پھر دھکم پیل بھی ہو، اور پھر جہاں وہاں پر جو ہے نا وہ رش لگانا بازوں کا، برس رہی ہیں، اور یہ بازوں کا یقین کریں میں نے پریکٹیکلی مجھے پتا ہے، بلکہ بعض توبہ کرنے والوں نے ہمیں بتایا، سچی بات کروں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، امیر علیہ سنت کے بیانات کی برکت سے کئی پلٹے ہیں ایسی دکھلاوے والی چیزوں سے. تو مجھے ایک فیکٹری آنر نے بتایا کہ اظہر بھائی یقین کریں کہ واقعتاً باہر پتہ کروایا جاتا ہے کتنا رش لگا ہے، ابھی رش لگاؤ اور رش لگاؤ، تھوڑا رش لگے، لوگ گزرتے ہوئے دیکھیں کہ فلاں کی فیکٹری کے باہر بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، ابھی اور رش لگنے دو، ابھی نہیں بانٹنا، ابھی تھوڑے سے لوگ ہیں جلدی گزر جائیں گے، ابھی اور جمع ہونے دو. نہیں، رش لگوایا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، دھکم پیل کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ لگے کہ آج بہت کچھ بانٹا گیا ہے. یہ سب مطلب ہے کہ کیا مطلب اس کو کہیں، دکھلاوے اور دنیا داری اور سیاسی مقاصد. حضرت امام اہل سنت نے تو وہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا نا کہ اگر دکھلاوے کے لیے کیا تو اس کا ایصال کیسا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کھلائے گا تو ثواب ملے گا نا، ایصال ثواب تو اسی کا ہوگا جس پر اجر ملے. بالکل، تو ثواب ملے گا تو ایصال ہوگا، ثواب ملے گا تو ایصال ہوگا. ابھی اپنے کہہ لیں کہ عمل بھی کریں، مشقتیں جھیلیں، لیکن نتیجہ بھڑکتی ہوئی آگ. یہ بازوں کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا. یہ منافقین کا، کافروں کا تو بالخصوص ہے نا، لیکن ہمیں بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے کہ جو ریاکاری کی جو احادیث مبارکہ میں مذمت بیان کی گئی ہے، اس پر غور کریں، گناہ سے بچیں. اور یہ واقعتاً بظاہر ہم کر رہے ہیں کہ سخاوت، ہم کر رہے ہیں، دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اس طرح کر کے یہ بظاہر خرچ تو کر رہے، لیکن یہ اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. وہ پیسہ بھی گیا اور اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بن رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ایسوں کو قیامت کے دن جو ہے وہ ایسوں کے بارے میں جو لوگوں کے سامنے نیک نظر آتے اور تنہائی میں گناہ کرنے والے، لوگوں کو بڑا اچھا دکھا رہے اور حرام کماتے، بظاہر جو ہے نا وہ لوگوں کو صدقہ بھی کر رہے، سخاوت بھی کر رہے. ایسا تو سب سے پہلے سخی کو لایا جائے گا، سخی، شہید، قاری. ایسا حدیث میں ملتا ہے نا کہ ان کو جو ہے نا وہ جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا. سخی کہے گا میں نے تو ایسے ایسی راہ میں خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا، تو اللہ کریم فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، سو کہہ لیا گیا. یہ میں روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو سو کہہ لیا گیا، تو اب فرشتوں لے جاؤ اس کو دوزخ میں. تو خرچ کیا اس نے. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے کہ دایاں ہاتھ صدقہ دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے. اتنا جو ہے نا وہ اخلاص ہونا چاہیے. کیمرہ مین سے ناراض ہوتے کہ میرا فیس کیوں نہیں آیا، کیمرہ مین سے جھگڑتے کہ میرا چہرہ کیوں نہیں آیا یہ چیک کیا پیسے دیتے ہوئے. پہلے بعض تو بالخصوص یہ تو بالکل میں واضح کہوں گا کہ جو شادی کا اس پر لے کر آتے ہیں کہ یہ پیکج دے رہے ہیں، دلہنوں کو سامنے لا لا کے پکڑا رہے ہوتے ہیں. اب ان کو بھی کھلا کر دیا اور ان کو بھی لوگوں کے سامنے شو کر دیا. اب یہ بھی پتہ نہیں کیا ایک ماحول ہے کہ جناب وہ لینے آ گئے. اور پھر بعض زکوٰۃ سے دے رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی نہیں پوچھتے یار یہ زکوٰۃ کے مصارف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. اب ان کے سارے معاملات کے لیے دارالفتہ اہل سنت رابطہ کریں کہ یہ زکوٰۃ ہے، میں اس میں خرچ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا. ہم تو دیکھتے ہیں حضور بندہ روتا ہے کہ جب بیماری آ جائے اور بیماری بھی لاسٹ سٹیج تک پہنچ جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں بس ہوں دعا ہی کرو، دعا ہی رہے گی، بندہ کر لے جب اپنا. پھر رونا آتا ہے. کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے پھر رونا آتا ہے. کاروبار میں نقصان ہو جائے پھر رونا آتا ہے. اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ پیپر میں کوئی سپلی آ جائے پھر بھی رونا آتا ہے. توقع کے مطابق نمبر نہ آئیں تو اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ رونا آ جاتا ہے. کاروبار کرنے والے تاجر کا نقصان ہو جائے اس کو جو ہے وہ رونا آ جاتا ہے. جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے، اگر وہ چیز نہ ملے پھر بھی جو ہے وہ رونا آ جاتا ہے. امتحان میں ناکامی ہو پھر جو ہے وہ رونا آ جاتا ہے. اور آپ جو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے خوف سے روئے اور وہ بھی تنہائی میں روئے تو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ہمیں معاشرے میں یہ چیز نظر نہیں آتی، یہ ملے گی کیسے؟ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملے گی، اچھوں کی صحبت میں ملے گی، نیک لوگوں کی صحبت کی برکت ہوتی ہے، حلال رزق اس کی برکت سے رکت ملتی ہے. اور واقعی جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ، اگر توبہ کر لے مٹا دیا جاتا ہے. ایسے روایت کا خلاصہ ہے. اب یہ کہ اس طرح کی کیفیات جو بیان کی گئی نا، دل سخت اور سیاہ ہو جاتے ہیں. اب بعض اوقات ہم نے ہی مطلب بعض اداروں میں، کالج، یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے، لوگوں میں بیٹھنا ہوتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ مدنی چینل پر ہم دیکھتے ہیں
جی امیر علیہ سنت کو دیکھتے ہیں تو آنسو بہ رہے ہیں، نگران شورا کو دیکھ رہے ہیں، ہم شہزادوں کو دیکھ رہے ہیں، دیگر مبلغین کئیوں کو دیکھتے ہیں، ارے ان کے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. یہ کیسے ہے؟ بس چینلز والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم بھی چینلز پر کچھ کوششیں کرتے ہیں، لیکن کوئی گلیسرین لگاتا ہے، کوئی کسی قسم کے انداز اختیار کرتے ہیں، کوئی دھواں دیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہوں گے یہ. وہ کہتے ہیں کہ جی آنسو نکالنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو آپ کے چینل پر یہ آنسوؤں کی جو ریئلٹی ہے نا، یہ کہیں سے ہم کہاں سے لائیں؟ اب یہ دیکھیں امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہ عالیہ اتنے نیک ہونے کے باوجود اللہ جہنم کے تذکرے پر، قبر کے تذکرے پر، موت کے تذکرے پر، آخرت کے تذکرے پر اشکبار ہوتے ہیں. واہ کیوں؟ کہ دل صاف ہے، اللہ اکبر، دل میں رب کی یاد ہے. واہ اور خوف خدا سے رونا یہ بھی قسمت والوں کا حصہ ہوتا ہے. سبحان اور یہ عرش الہی کا جو وعدہ ہے اور یہ بشارت جس کے لیے رکھی گئی ہے، یہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں، یہ بڑی بات ہے. ہاں امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہ عالیہ یہاں تک فرماتے نا کہ اپنے بیان میں اکثر یہ شعر کا تذکرہ کرتے ہیں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے پر سوز محبت عام نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس کے خوف سے آنسو بہ نکلنا، یہ اس کی بشارت احادیث مبارکہ میں یہاں تک فرمائی اس کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو کا بہ نکلا اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. پھر آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان جاؤ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو. اور یہ حدیث پاک کے آگے بیان کیا گیا کہ جب صحابہ اکرام نے یہ سنا، جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ لوگوں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان جاؤ تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے. فرماتے ہیں راوی فغطى صحاب رسول اللہ وجوہہم ولہم خنین، صحابہ نے اپنی چادریں اپنے چہروں پر ڈال لی اور رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں. یہ امت کے بہترین لوگ یہ اس جملے پر اس قدر روئیں کہ لوگوں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تھوڑا ہنستے زیادہ روتے. ان کی رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں. اور آج ہم نیکی کے نون کے نقطے تک پہنچ نہیں پاتے. ہمیں اپنے گناہوں پر احساس نہیں رہا، ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی نہیں رہی، ہمیں اپنے گناہوں پر فکر نہیں رہی. مفتی احمد یارقا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے میرات المناجی میں بڑی خوبصورت بات اس حدیث پاک کے تحت لکھی ہے کہ یعنی جیتے جی اپنے گناہوں کے ڈر، رب کے خوف، اس کی رحمت کے شوق، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں جتنا ہو سکے رو لو. سبحان اللہ. ایسے رونے کا انجام انشاءاللہ عز و جل خوشی و شادمانی ہے. سبحان اللہ. تو امیر علیہ سنت کیا خوب کہتے ہیں، مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. تو یہ نیک اور صالحین کا رونے کا انداز یہ ہے کہ نیکیاں کر کے بھی روتے. اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں رویا کرو، اور اگر نہ ہو سکے تو رونے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ جہنم میں جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں. جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہے گا اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی کہ ان میں اگر کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگے. اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یارقا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ جیتے جی اپنے گناہوں کے ڈر سے، رب کے خوف سے اور اس کی رحمت کے شوق اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں جتنا ہو سکے رو لو. ایسے رونے کا انجام انشاءاللہ خوشی و شادمانی. اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پانے کے لیے ایک بہت ہی پیاری ادا ہے، جس کو بندہ ادا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کے عرش کا سایہ ملے گا. چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل اسے جہنم کی گرمی سے بچائے
اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے تو وہ مسلمانوں پر سختی نہ کرے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ واہ، کہ ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا ہے، سب سلسلہ بھی آپ نے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو اب آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کا اپنا ذہن بنائیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں۔ اس میں آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ملتی رہیں گی کہ جن کے ذریعے ہم اللہ کی رضا کو پانے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کو پانے میں کامیاب ہو جائیں، عرش الہی کے سائے کا جن کے لیے وعدہ ہے وہ چیزیں ملیں، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پانے کی جو چیزیں ہیں وہ ان اعمال کی طرف ہم آگے بڑھیں، ایمان سلامت لے جائیں۔ اور بالخصوص ہمارے مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی خوبصورت کتاب سایہ عرش کس کس کو ملے گا، اس پر بہت پیاری کتاب ہے، عربی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہمارے المدینۃ العلمیہ کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ مکتبۃ المدینہ نے یہ کتاب جاری کی ہے، اس میں مزید ایسے خوش نصیبوں کا تذکرہ ہے کہ جو عرش الہی کا سایہ پائیں گے، بیوہ اور یتیم کی کفالت کرنے والے، سچے تاجر، پھر اسی طرح امانت دار لوگ، نیکی کی دعوت دینے والے، اس طرح کتنے خوش نصیب اور ہیں، عادل حکمران ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت اور اخلاص عطا کرے، اور ہم جو ہے وہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں کہ جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے، اور جو خوش نصیب جنت میں داخلہ پائیں گے۔ کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے کہ جو ہماری آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بن جائے۔ آمین آمین آمین۔ صبح ہو میری رحمتوں سے بری، صبح ہو میری رحمتوں